अस्सलाम वालेकुम। मुझे नाजरीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज सफदरवाल एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह 13वां पारा सूरत यूसुफ आयात नंबर 99 ता 104 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو، اللہ چاہے تو امان کے ساتھ، اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گرے. اور یوسف نے کہا اے میرے ماں باپ، اور یوسف نے کہا اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے. بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے کر آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی. بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے. اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا سکھایا.
اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو میرا کام بنانے والا ہے، اور آخرت میں مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں۔ یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنا کام پکا کیا تھا اور وہ داؤ چل رہے تھے، اور اکثر آدمی تم کتنا ہی چاہو ایمان نہ لائیں گے، اور تم اس پر ان سے کچھ اجرت نہیں مانگتے۔ یہ تو نہیں مگر سارے جہان کو نصیحت۔ مجھے ناظرین یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ یہ دخول حدود مصر میں تھا، اس کے بعد دوسرا دخول خاص شہر میں ہے، جس کا بیان اگلی آیت میں ہے۔ یہاں سے یا خاص والدہ مراد ہے، اگر اس وقت تک زندہ ہوں یا خالہ۔ مفسرین کے اس باب میں کئی اقوال ہیں، یعنی خاص شہر میں جب مصر میں داخل ہوئے اور حضرت یوسف اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوئے، آپ نے اپنے والدین کا اکرام فرمایا، یعنی والدین اور سب بھائی، یہ سجدہ تحیت و تواضع کا تھا جو ان کی شریعت میں جائز تھا۔ جیسے کہ ہماری شریعت میں کسی معظم کی تعظیم کے لیے قیام اور مصافحہ اور دست بوسی جائز ہے۔ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لیے کبھی جائز نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ شرک ہے، اور سجدہ تحیت و تعظیم بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ جو میں نے صغر سنی میں یعنی بچپن کی حالت میں دیکھا تھا، اس موقع پر آپ نے کنویں کا ذکر نہ کیا تاکہ بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو۔ اصحاب تواریخ کا بیان ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال بہترین عیش و آرام میں خوشحالی کے ساتھ رہے۔ قریب وفات آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ آپ کا جنازہ ملک شام میں لے جا کر ارض مقدسہ میں آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس دفن کیا جائے۔ اس وصیت کی تعمیل کی گئی، اور بعد وفات سال کی لکڑی کے تابوت میں آپ کا جسد اطہر شام میں لایا گیا۔ اسی وقت آپ کا بھائی ایس کی وفات ہوئی، اور آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ساتھ ہوئی تھی، اور دفن بھی ایک ہی قبر میں کیے گئے، اور دونوں صاحبوں کی عمر 145 سال تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور چچا کو دفن کر کے مصر کی طرف واپس ہوئے تو آپ نے یہ دعا کی جو اگلی آیت میں مذکور ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق و حضرت یعقوب علیہ السلام سب معصوم ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا تعلیم امت کے لیے کہ وہ حسن خاتمہ کی دعا مانگتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کے بعد 23 سال زندہ رہے۔ اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کے مقام میں دفن میں اہل مصر کے اندر ایک سخت اختلاف واقع ہوا۔ ہر محلے والے حصول برکت کے لیے اپنے ہی محلے میں دفن کرنے پر مصر تھے۔ آخر یہ رائے قرار پائی کہ آپ کو دریا نیل میں دفن کیا جائے تاکہ پانی آپ کی قبر سے چھوتا ہوا گزرے اور اس کی برکت سے تمام اہل مصر فیض یاب ہوں۔ چنانچہ آپ کو سنگ رخیام یا سنگ مرمر کے صندوق میں دریا نیل کے اندر دفن کیا گیا، اور آپ وہیں رہے یہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا تابوت شریف نکالا اور آپ کو آپ کے آبائے کرام کے پاس ملک شام میں دفن کیا۔ یعنی برادران یوسف علیہ السلام کے باوجود اس کے کہ اے سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان واقعات کو اس تفصیل سے بیان فرمانا غیبی خبر اور معجزہ ہے۔ قرآن شریف خالق اور اس کی توحید و صفات پر دلالت کرنے والی ان نشانیوں سے ہلاک شدہ امتوں کے آثار مراد ہیں، اور ان کا مشاہدہ کرتے ہیں لیکن تفکر نہیں کرتے، عبرت نہیں حاصل کرتے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ آیت مشرکین کے رد میں نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی خالقیت و رزاقیت کا اقرار کرنے کے ساتھ بت پرستی کر کے غیروں کو عبادت میں اس کا شریک کرتے تھے۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کا درم اس کلام مقدس کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ درخواست رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے
اس امت کے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے اس کا مقصد ہے، اور اس کا مقصد یہ عظیم مقصد یہ ہے کہ یہ امت جو ہے وہ اچھائی کے کاموں کی تلقین کرتی ہے، برائی کے کاموں سے روکنے کا حکم دیتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس کام کی طرف بڑھیں اور اس کلام مقدس کے میسیج کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کے لیے، ہر انسان تک پہنچانے کے لیے جو ہمارے اوپر فرض ہے، تو ہم اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں یوٹیوب کے اوپر جا کر، اور اس کو لائک شیئر کر کے اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری کاوش کو اس کو قبول کرے اور دن قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔